السلام علیکم ناظرین کرام، شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ حضرت سلیمان فارسی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس دن اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان تخلیق فرمائے اسی دن 100 رحمتیں بھی پیدا فرمائی۔ ہر رحمت زمین و آسمان کے درمیان خلا جتنی وسیع ہے۔ ان میں سے ایک رحمت زمین پر نازل فرمائی، جس کی وجہ سے ماں باپ اپنے لخت جگر اور درندے اور چرندے آپس میں ایک دوسرے پر رحمت کرتے ہیں۔ 99 رحمتیں اللہ کریم نے اپنے پاس رکھ لیں۔ جب قیامت کا دن ہوگا تو اس ایک رحمت کے ساتھ ان کو ملا کر مکمل کر دے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس دن اللہ تعالیٰ نے رحمت کو پیدا کیا تو اس کو 100 حصوں میں تقسیم کر دیا، 99 اپنے پاس رکھ لیے اور تمام مخلوقات کو رحمت کا صرف ایک حصہ عطا فرمایا۔ اگر کافر کو بھی اس رحمت کا علم ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے تو وہ بھی جنت سے مایوس نہ ہو، اور اگر مومن کو بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب کا علم ہو جائے تو وہ بھی خود کو آگ سے محفوظ رکھنے کی کوشش کرے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں کچھ قیدی حاضر کیے گئے۔ اچانک ان قیدیوں میں سے ایک عورت تیزی سے آگے بڑھی۔ اسے اس جماعت میں اپنا بچہ دکھائی دیا۔ اس نے بچے کو بے ساختہ اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لیا اور اسے دودھ پلانے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ واقعہ ملاحظہ فرمایا تو ہم سے سب سے دریافت کیا، تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں پھینک دے گی؟ ہم نے عرض کیا، نہیں، اگر یہ اس بات پر قادر ہو کہ اپنے بچے کو آگ میں نہ پھینکے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جتنا رحم اس عورت کو اپنے بچے پر آتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ اپنے بندوں پر رحم فرماتا ہے۔ حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سرد رات میں نماز کے لیے باہر جانا چاہتے تھے۔ آپ نے وضو کے لیے پانی منگوایا۔ میں پانی لے کر حاضر ہوا۔ آپ نے وضو فرمایا تو میں نے عرض کیا، اللہ آپ کے لیے کافی ہو، رات تو شدید سرد ہے۔ آپ نے فرمایا، میں نے جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ کوئی بندہ مکمل وضو نہیں کرتا مگر اللہ اس کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ اگر بندے میں کوئی نیک خصلت ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے صدقے سے اس کے تمام اعمال کی اصلاح فرما دیتا ہے۔ جب انسان نماز کے لیے وضو کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے اور نماز کے ثواب میں اضافے کے لیے باقی رہتی ہے۔